السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک آج کل کے یعنی حالات کے مطابق بڑا بہترین سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ کیا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ اور کس قرآن مجید کی آیت یا حدیث مبارکہ سے اس کی دلیل مل سکتی ہے؟ قربانی اہل استطاعت پہ صحیح موقف کے مطابق واجب نہیں تو کم از کم سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ میں نہ آئے، اور آپ نے فرمایا ہے علی کل اہل بیت اضحیہ، ہر گھر والوں پہ ایک قربانی کم از کم ضروری ہوتی ہے۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں واضح الفاظ ہیں، اگرچہ وہ الفاظ حج کے تناظر میں ہیں لیکن قربانی کا بھی یہی حکم ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور جو دست دراز نہیں کرتا، عفت اور عزت کو پسند کرتے ہوئے غریب ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ لہذا ان احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی کا گوشت ضرور کھانا چاہیے اور قربانی کا گوشت ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ کتنی مقدار میں؟ کم از کم جس مقدار پہ لفظ صدقہ بولا جا سکتا ہو کھائیں بھی۔ بعض لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ جو ذبح کیے تھے، کچھ اپنے ہاتھوں سے، کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، آپ نے ہر اونٹ سے ایک ایک گوشت کا حصہ لے کے اس کا شوربہ جو ہے پکا ہوا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تھا۔ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے، ایک شخص 3 بکرے کرتا ہے، مثلا ایک صدقہ کر دیتا ہے، ایک ذخیرہ کر لیتا ہے، ایک کھا لیتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر قربانی مستقل ایک حیثیت رکھتی ہے۔ تو بہرحال جو بھائی کا سوال جس انداز میں ہے، اس طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ قربانی کے بالکل برابر برابر 3 حصے کر دیے جائیں اور ایک حصہ جو ہے کھایا جائے، فقیروں کو دیا جائے، یا جو تقسیم جیسے بھی ہمارے ہاں چلتی ہے۔ بہرحال اتنا نصوص کی روشنی میں ضرور سمجھ آتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ بھی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پہ منع فرما دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو رکھا نہ کرو، پھر اس کی اجازت بھی دے دی، لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ سارا رکھ لیا جائے یا سارا گھر میں ہی پکا کے کھا جائیں۔ کم از کم اس سے صدقہ بھی کریں، کھلائیں بھی، کھائیں بھی، کچھ رکھنا ہے تو رکھ بھی لیں۔ اس میں مقدار کی کوئی تعین نہیں ہے، واللہ اعلم، ہمارے ناقص علم کے مطابق۔ تو ان کاموں کو کرنا چاہیے قربانی میں جو کہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔